بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امام نے کس کا ذکر کرے؟ امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کرو، مولا حسین. اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام. مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ کرو، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو. یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا کی، کہ اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو گیا. تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو، اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. دوستو اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ، چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں. میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو. چھوٹا رکھو کوئی مشکل نہیں، لیکن گھر میں جھولا رکھو، ایک یاد ہے. اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرو. شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے آپ دعا کرو، ہاتھوں میں بلند کرو اور اس دعا میں. شہزادے کے بارے میں اور یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، جناب سغرا کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے. شہزادی زینب نے مولا حسین سے پوچھا تھا کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن صحیح ہو جائے گی، آپ لے لیں ساتھ. تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد کو، کوئی میرے نانا جیسا ہے، کوئی میرے بابا جیسا ہے. شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ تھے، اتنے حسین تھے. نیچرلی مولا کی شبیہ، اتنے جھنڈولے والے بال، کلی ہیئرز، بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا. سبھی بچے حسین تھے، لیکن شہزادے کے بارے میں ہے کہ شبیہ مولا کائنات. آپ سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا ہو. ایک سال بات پڑھ لیں، محمد والے محمد. اتنا حسین یہ بچہ. اور میں بار بار کہہ رہا، اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادی کی. کوئی حاجت ہونا، یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی. جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کرتے ہیں نا، مولا عباس کی حاضری مان، اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کرو. آپ ٹرائی کر کے دیکھو. ایک ایسا واقعہ ہے، امیگریشن کا پرابلم تھا امریکہ کا ہے، اٹلانٹا کا، اور اس کو واپس جانا تھا، اللیگل ہو گیا تھا. اس نے یہ منت مانگی تھی اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام و زیارت عاشورہ پڑھی تھی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز فقہ جعفری کی، اتنی ریکمنڈڈ، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی. ایک نماز ہے اس کی ہے کہ جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کرتے. اسی نماز میں گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، 15-20 منٹ کی نماز ہے. یہ گولڈ کی مائن ہے. اس کے ساتھ جناب علی اصغر، میں نماز جعفر طیار کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز، بہت ہی ریکمنڈ، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر کیوں یہ نماز. نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے اسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا ہوں. جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مسلح سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز. میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے، میں نے عمل کروایا ہے باہر. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو، یہ نماز ٹائپ کرو، آپ کو پورے عمل مل جائے گا. پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروایا. اس کے ساتھ زیارت عاشورہ تھی. یہ شہزادے کی نظر اتنی سمپل ہے دوستو، اتنی سمپل ہے. رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پاس تھا. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے. ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے. ہماری اسمارٹنس کچھ نہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کس پہ دی جاتی ہے؟ دودھ کے اوپر. ایک گلاس میں دودھ رکھو اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو. رباب کے دونوں بچوں کی نظر. بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے ہوئی؟ جب تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا، وہ رکھ دو گلاس میں اور پانی رکھ دو. اسی انداز سے نظر کرنا ان کو. الحمد، سورہ خل 3 دفعہ، سورہ کوثر، صلوات ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے دیکھو کیسے رکاوٹیں، کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ان کے وسیلے سے ہی دیتا. آج بڑا خاموش مجمع ہے. بارش باہر ہے، مجمع اندر خاموش ہو گیا. نہیں، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ باہر بہت بارش ہے تو شاید لوگ کم آئیں. کوئی بات نہیں. ایک مجلس
اور جشن کچھ بھی ہو، ایک آدمی میں بھی ہوتا، 1,00,000 میں بھی ہو. مجلس یا جشن کسی کی محتاج نہیں ہوتی. یہ آنر، یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس ذکر میں بیٹھے. کسی کا محتاج، عزاداری ہو یا ولادت کی محفل ہو، کسی کے بس دعا یہ کرو کہ آئے ہو، اور جو نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے، ہو سکتا سن رہے ہوں گے، کل آ جانا. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہ وسلم. نعرہ لگانے والا تو آ گیا. بچھاؤ سفرہ بچھاؤ. کبھی یہ مت سمجھو کہ ارے یار یہ نظر وہ لوگ ان تک پہنچتی. نظر قرآن سے ہے. سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ ہے سورہ دہر. اور پہلی مرتبہ نظر کب دی گئی؟ جب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث بنایا. کب کی بات ہے؟ اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے، بس 6 آدمی تھے. ان کی وائفز تھی، حابیل قابیل تھے، جناب آدم اور جناب حوا. پوری زمین کے اوپر صرف 6 لوگ تھے. اور جب حکم الہی سے پہلا وارث بنا نبی کا، وہ اللہ کے حکم سے بنا، امت نے نہیں بنایا، الیکشن سے نہیں بنا. پہلا وارث نبی کا زمین کے اوپر جو بنایا گیا وہ حکم الہی سے بنایا گیا. جناب آدم نے جناب حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا. قابیل کے پاس شیطان آ گیا.